میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے کلام، آپ کے اشعار کی تشریحات اس پروگرام میں بیان کی جاتی ہیں۔ اور آج جو کلام ہمارے سامنے ہے، یہ کلام ہے جو نور بار ہوا آفتاب حسن ملیح، جو نور بار ہوا آفتاب حسن ملیح، ہوئے زمین و زماں کامیاب حسن ملیح۔ ملح ملاحت، یہ نمکینی کو کہتے ہیں، نمک سے ہے نمکینی۔ ملیح کہتے ہیں اس حسن کو جو بڑا خوبصورت، ایک سفیدی اور ایک گندمی رنگت کا جو مکسچر ہوتا ہے۔ ایک حسن ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ سفید ہو جائے، بہت ہی زیادہ جس میں سفیدی ہو نا، وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا برس زدہ لوگوں کو جن کا چہرہ انتہائی سفید ہو جاتا ہے، وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، وہ بیچارے خود بھی اس میں پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے افراد کو صحت بھی عطا فرمائے۔ بہرحال حسن ملاحت وہ ہوتا ہے جس میں ایک نمکینی ہو، ایک ایسا حسن جس میں یوں کہہ لیجئے جس کی جو نئے نقش جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ایک سفیدی اور ایک گندمی رنگت کا جو مکسچر ہوتا ہے، اسے ملاحت یا ملیح ہونا کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن پاک تھا، وہ حسن ملیح تھا۔ گندمی رنگت کہ سفیدی بھی ہے لیکن گندمی رنگت بھی ہے، اور ایسا پیارا حسن تھا کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ اسی کی ضد ہے حسن صبیح، بہت زیادہ سفید حسن ہو، اسے حسن صبیح کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن ملیح کے متعلق یہ کلام ہے، اور اس کے 16 اشعار ہیں، بڑے کمال کے اشعار ہیں۔ حسن پاک مصطفیٰ پر لاجواب آپ نے اشعار کہے ہیں۔ آئیے پہلے کچھ طرز میں سنیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو نور بار ہوا آفتاب حسن ملیح، جو نور بار ہوا آفتاب حسن ملیح، ہوئے زمین و زمان کامیاب حسن ملیح، ہوئے زمین و زمان کامیاب حسن ملیح، زوال مہر کو ہو ماہ کا جمال گھٹے، زوال مہر کو ہو ماہ کا جمال گھٹے، مگر ہے اوج ابد پر شباب حسن ملیح، مگر ہے اوج ابد پر شباب حسن ملیح، زمین کے پھول گریباں دریدہ غم عشق، زمین کے پھول گریباں دریدہ غم عشق، فلک پہ بدر دل افگار تاب حسن ملیح، فلک پہ بدر دل افگار تاب حسن ملیح، دلوں کی جان ہے لطف صباحت یوسف، دلوں کی جان ہے لطف صباحت یوسف، مگر ہوا ہے نہ ہوگا
ہوگا جواب حسن ملیح، مگر ہوا ہے نہ ہوگا جواب حسن ملیح، مگر ہوا ہے نہ ہوگا جواب حسن ملیح۔ الہی موت سے یوں آئے مجھ کو میٹھی نیند، الہی موت سے یوں آئے مجھ کو میٹھی نیند، میرے خیال کی راحت ہو خواب حسن ملیح، میرے خیال کی راحت ہو خواب حسن ملیح۔ جمال والوں میں ہے شور عشق اور ابھی، جمال والوں میں ہے شور عشق اور ابھی، ہزار پردوں میں ہے آب و تاب حسن ملیح، ہزار پردوں میں ہے آب و تاب حسن ملیح۔ زمین شور بنے تختہ گل و سنبل، زمین شور بنے تختہ گل و سنبل، عرق فشاں ہو اگر آب و تاب حسن ملیح، عرق فشاں ہو اگر آب و تاب حسن ملیح۔ نثار دولت بیدار و طالع ازواج، نثار دولت بیدار و طالع ازواج، نہ دیکھی چشم زلیخا نے خواب حسن ملیح، نہ دیکھی چشم زلیخا نے خواب حسن ملیح، نہ دیکھی چشم زلیخا نے خواب حسن ملیح۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے تقریباً 8 شعر طرز میں سماعت کیے۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں جو نور بار ہوا آفتاب حسن ملیح، نور بار ہونا یعنی نور برساتا، نور بکھیرتا ہوا ہونا، نور کو لے کر آنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نور سے مراد روشنی، آفتاب یعنی سورج۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ملیح نور بار ہوا یعنی روشن ہوا، جب نکل کر آیا، جب طلوع ہوا، جب ولادت مصطفیٰ ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہوئے زمین و زماں کامیاب حسن ملیح۔ تو حسن ملیح کے صدقے زمین و زماں کامیاب ہو گئے، انہیں کامیابی کا رستہ مل گیا، کامیابی کا در مل گیا کہ کہاں سے کامیابی ملے گی، زمین کو بھی مل گئی، زمانے کو بھی مل گئی، حسن ملیح کے صدقے اور حسن ملیح کے ذریعے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن ملیح کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ نور طلوع ہوا تو پھر تمام کائنات نور ہدایت سے مستفیض ہوئے۔ اور یہ بات میں یہاں عرض کر دوں کہ حسن ملیح یہ بار بار اس کلام میں آئے گا، تو اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت گندمی رنگت والا خوبصورت اور پیارا پیارا چہرہ حسن ملیح جب کہا جائے تو اپنے تصور میں لانے کی کوشش کیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں زوال مہر کو ہو ماہ کا جمال گھٹے، زوال مہر کو ہو ماہ کا جمال گھٹے، مگر ہے اوج ابد پر شباب حسن ملیح۔ کہہ رہے ہیں زوال جو ہے وہ مہر کو ہوتا ہے، آپ روزانہ کہتے ہیں نا زوال ہو گیا، زوال کا وقت ہو گیا، ویسے روزانہ سورج ڈوبتا ہے، زوال ہوتا ہے۔ زوال یعنی ڈوبنا، زوال ہونا، اس کا ختم ہونا، اس کی روشنی کا ختم ہو جانا۔ مہر یعنی سورج،
تو سورج کو زوال ہوتا ہے، ماہ یعنی چاند کا جمال گھٹتا ہے۔ اب یہ بھی بڑا پیارا شاعرانہ انداز ہے کہ زوال سورج کو لگتا ہے، تو یہاں پر مولانا حسن رضا نے زوال سورج کے لیے کہا، اور حالانکہ معنوی طور پر گھٹنے کا لفظ بھی سورج کے ساتھ ہو سکتا تھا، اسی طرح زوال کا لفظ ماہ یعنی چاند کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن شاعرانہ تخیل کی مضبوطی ایسی ہے کہ جو ریئلٹی کے نزدیک ترین الفاظ ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ چاند جو ہے وہ گھٹتا ہے۔ زوال تو خیر اسے بھی کہیں گے، لیکن وہ والا زوال جو ہم سورج کے لیے کہتے ہیں وہ چاند کے لیے نہیں ہوتا، تو جمال اس کا گھٹتا ہے، چاند آہستہ آہستہ چھوٹا 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 ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چاند گھٹتا ہے، سورج کو زوال لگتا ہے، لیکن جو میرے پیارے آقا کا حسن ملی ہے وہ ہمیشہ کے اوج پر، اوج یعنی ترقی اور بلندی پر ہے، اوج ابد پر ہے، ابد یعنی ہمیشہ، ہمیشگی کی عزت اور ہمیشگی کی ترقی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن ہے، جو شباب ہے، شباب کہتے ہیں جوانی کو، جوبن کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ملی کا جوبن یہ ہمیشہ عزت اور ترقی پہ رہے گا، اس آفتاب کو کبھی زوال نہیں لگے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں زمیں کے پھول گریباں دریدائے غم عشق، زمیں کے پھول گریباں دریدائے غم عشق، فلک پہ بدر دل افگار تاب حسن ملیح۔ زمین پہ جو پھول ہیں ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں، تو مولانا حسن رضا کہہ رہے ہیں کہ یہ پھول جو ہے نا پیارے آقا کے عشق میں، پیارے آقا کی محبت میں گریباں دریدہ یعنی گریبان کھولے ہوئے، جو عاشق ہوتا ہے نا وہ بے پرواہ سا، بالکل الگ تھلگ اور گریبان کھلا ہوا ہے، کوئی اس کو اپنی نہیں پڑی ہوئی ہے، ایسی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ جو پھول ہے نا جتنے، یہ پیارے آقا کے حسن پاک کے عشق میں گریباں دریدہ، اپنے گریبان کو کھولے ہوئے، آپ ذرا کوئی پھول تصور میں لائیے تو کھلا ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ گریبان کھلے ہوئے غم عشق میں مبتلا ہیں زمین کے پھول۔ اور جو آسمان کا چاند ہے اس کا کیا حال ہے عشق مصطفیٰ میں کہ فلک پہ بدر، بدر یعنی جو چاند ہوتا ہے، پورا چاند اسے بدر کہا جاتا ہے، دل افگار تاب حسن ملیح، اس کا دل زخمی ہے، افگار کہتے ہیں زخمی کو، کس وجہ سے؟ پیارے آقا کے حسن پاک کی چاہت میں، تاب میں اس کا دل زخمی ہے۔ اب چاند کا دل کہاں زخمی ہے؟ آپ چاند کو ذرا غور سے دیکھیں، پورا چاند جب نکلے نا تو اس کے ایک کونے میں آپ کو ایک دھبا نظر آئے گا، شاعروں نے اس دھبے کو مختلف انداز سے استعمال کیا ہے۔ مولانا حسن رضا اس کو دل زخمی، اس کونے کو جو ایک سیاہ دھبا نظر آتا ہے، اسے زخمی دل سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ پیارے آقا کے عشق میں زخمی دل لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دلوں کی جان ہے لطف صباحت یوسف، دلوں کی جان ہے لطف صباحت یوسف، مگر ہوا ہے نہ ہوگا جواب حسن ملیح۔ دلوں کی جان ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا بڑا ہی خوبصورت، بہت ہی صباحت والا، بہت ہی چمکدار، صباحت یہاں چمکدار، روشن، روشن کے معنی میں ہے، بہت ہی خوبصورت تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، مگر جو میرے آقا کا حسن ملیح ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے، میرے آقا جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں الہی موت سے یوں آئے مجھ کو میٹھی نیند، الہی موت سے یوں آئے مجھ کو میٹھی نیند، میرے خیال کی راحت ہو خواب حسن ملیح۔ اے میرے اللہ، جب میں مرنے لگوں تو مجھے ایسی میٹھی نیند آئے۔ ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو مختلف خیالات دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں، مختلف خیالات میں ہم ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں مرنے لگوں تو اس نیند میں مجھ کو ایسی میٹھی میٹھی نیند آئے کہ میرے خیال میں حضور علیہ السلام کا حسن اور جمال بسا ہوا ہو، کہ میں اسی خیال میں خواب حسن مصطفیٰ جو ہے اس میں مگن ہو جاؤں، اور اسی خواب میں میری روح قبض ہو جائے اور میں موت سے ہمکنار ہو جاؤں، میٹھی میٹھی نیند آ جائے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جمال والوں میں ہے شور عشق اور ابھی، ہزار پردوں میں ہے آب و تاب حسن ملیح۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ عشق والوں میں، جمال والے یہاں مراد عشق والے، محبت کرنے والے، جو پیارے آقا کے جمال اور حسن پہ نثار ہو چکے ہیں، ان میں حضور کی عشق اور جمال اور حسن کا چرچا ہے، شور ہے کہ کیا حسین تھے ہمارے آقا، بلکہ یوں کہیے کیا حسین ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ حسن ہزار پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ آب و تاب یعنی اس کی جو دھوم ہے، جو اصل اس کی طاقت ہے اس حسن کی، وہ تو ابھی پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔
عشق والوں پر ابھی یہ مکمل طور پہ کھلا نہیں، اور یہ حال ہے، شور عشق مچا ہوا ہے، تو اگر یہ پردہ اٹھ جائے اور محبوب کا جلوہ دکھ جائے حقیقی طور پر، تو پھر کون دیکھنے والا ہو؟ مولانا حسن رضا ہی کا شعر ہے نا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، کون دیکھنے والا ہو؟ کسی کی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں زمین شور بنے تختہ گل و سنبل، عرق فشاں ہو اگر آب و تاب حسن ملیح۔ زمین شور یعنی بنجر زمین جس پہ کچھ اگتا نہیں ہے، لیکن اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ، اس حسن پاک سے مبارک پسینہ چند بوندیں اس زمین پہ گر جائیں تو وہ بنجر زمین تختہ گل و سنبل بن جائے۔ گل و سنبل یعنی پھولوں سے سرسبز ہو جائے وہ زمین، کب؟ عرق فشاں ہو۔ عرق فشاں یعنی بوند گرانے والا ہو، کون؟ آب و تاب حسن ملیح، وہ پیارا حسن اگر وہاں پہ اپنے پسینے کی کچھ بوندیں گرا دے تو وہ زمین جو بنجر تھی اس میں پھول کھلائے، وہ زمین سرسبز ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں نثار دولت بیدار و طالع ازواج، نثار دولت بیدار و طالع ازواج، نہ دیکھی چشم زلیخا نے خواب حسن ملیح۔ یہ بھی بڑا کمال کا شعر ہے، کہہ رہے میں نثار جاؤں، میں قربان جاؤں، کس پہ؟ ازواج مطہرات علیہم الرضوان پر، جو ہماری امہات المومنین ہیں، ہماری امی جان ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے طالع، طالع کہتے ہیں قسمت کو، ان کی قسمت پہ قربان جاؤں کہ دولت بیدار پائی، حالت بیداری میں اپنے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پایا، ان کی رفاقت پائی، میں ان کی قسمت پہ قربان جاؤں۔ چشم زلیخا نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا جو اے امہات المومنین آپ کو سعادت ملی ہے، میں آپ پہ نثار جاؤں۔ نثار دولت بیدار، بیداری میں جو چیز آپ کو مل رہی ہے خواب میں بھی وہ چیز چشم زلیخا کو نہ ملی۔ طالع ازواج، ازواج کا جو مقدر ہے وہ کتنا بڑا ہے، نہ دیکھی چشم زلیخا نے خواب حسن ملیح، چشم زلیخا تو خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تجلیوں نے نمک بھر دیا ہے آنکھوں میں، تجلیوں نے نمک بھر دیا ہے آنکھوں میں، ملاحت آپ ہوئی ہے حجاب حسن ملیح، ملاحت آپ ہوئی ہے حجاب حسن ملیح، نمک کا خاصہ ہے اپنے کیف پر لانا، نمک کا خاصہ ہے اپنے کیف پر لانا، ہر ایک شے نہ ہو کیوں بہرا یا بے حسن ملیح، ہر ایک شے نہ ہو کیوں بہرا یا بے حسن ملیح، عسل ہو آب بنے کوزہائے قند حباب، عسل ہو آب بنے کوزہائے قند حباب، جو بحر شور میں ہو عکس آب حسن ملیح، جو بحر شور میں ہو عکس آب حسن ملیح، جو بحر شور میں ہو عکس آب حسن ملیح، دل صباحت یوسف میں سوز عشق حضور، دل صباحت یوسف میں سوز عشق حضور، نبات و قند ہوئے
ہوئے ہیں کباب حسن ملیح، نبات و قند ہوئے ہیں کباب حسن ملیح، صبیح ہوں کہ صباحت، جمیل ہوں کہ جمال، صبیح ہوں کہ صباحت، جمیل ہوں کہ جمال، غرض صبیح نمک خار باب حسن ملیح، غرض صبیح نمک خار باب حسن ملیح، کھلے جب آنکھ نظر آئے وہ ملاحت پاک، کھلے جب آنکھ نظر آئے وہ ملاحت پاک، بیاض صبح ہو یا رب کتاب حسن ملیح، بیاض صبح ہو یا رب کتاب حسن ملیح، حیات بے مزہ و بخت تیرمی دارم، حیات بے مزہ و بخت تیرمی دارم، بتاب اے ماہ گر دوں جناب حسن ملیح، بتاب اے ماہ گر دوں جناب حسن ملیح، حسن کی پیاس بجھا کر نصیب چمکا دے، حسن کی پیاس بجھا کر نصیب چمکا دے، تیرے نثار میں اے آب و تاب حسن ملیح، تیرے نثار میں اے آب و تاب حسن ملیح، جو نور بار ہوا آفتاب حسن ملیح، ہوئے زمین و زمان کامیاب حسن ملیح۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 8 شعر طرز میں سماعت کی ہے۔ کہتے ہیں 90 شعر میں اس کلام کے، تجلیوں نے نمک بھر دیا ہے آنکھوں میں، ملاحت آپ ہوئی ہے حجاب حسن ملیح۔ نمک بھر دینا یہاں پر مجازی معنی میں ہے، یعنی مراد یہ کہ نمک جب آنکھوں میں چلا جائے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ کہہ رہے پیارے آقا کے مبارک حسن پاک کی جو ملاحت ہے، جو نمکینی ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ ایسی ہے کہ اسی خوبصورتی اور نمکینی نے گویا آنکھوں میں نمک بھر دیا ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ایسا تھا کہ آنکھ اٹھتی نہیں تھی، آنکھ جمتی نہیں تھی، دیکھنے والا ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسا روب اور ایسا ایک جمال ہوا کرتا تھا، ایک چمک ہوا کرتی تھی، دیکھنے والے کی آنکھ جھک جاتی تھی۔ کہہ رہے کہ تجلیوں نے، یہ جو تجلیاں ہیں نا، انہوں نے گویا نمک بھر دیا ہے آنکھوں میں، ملاحت آپ ہوئی ہے حجاب حسن ملیح، کہ یہ حجاب بن گئی ہے یہ جو ملاحت، یہ خوبصورتی ہے، اور دیکھنے والا جی بھر کے نہیں دیکھ پا رہا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، نمک کا خاصہ ہے اپنے کیف پر لانا، نمک کا خاصہ ہے اپنے کیف پر لانا، ہر ایک شے نہ ہو کیوں بہرہ یاب حسن ملیح۔ نمک کی ایک خاصیت ہے، کیا ہے؟ نمک میں کوئی بھی چیز رکھ دو نا، نارملی نمک میں وہ نمک بن جاتی ہے۔ کتنے جانور نمک کی کان میں ہوتے ہیں، نمک میں بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں گئے، نمک بن جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور کئی چیزوں کو نمک اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ تو یہاں نمک چونکہ ملاحت، ملیح، اس میں نمکینی کا ایک معنی پایا جا رہا ہے۔ عربی میں ملحن، یہ نمک ہی کو کہا جاتا ہے، اسی سے نکلا ہے ملیح، ملاحت، وہ حسن جس میں کہ نمکینی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں نمک کا تو خاصہ ہے کہ اپنے کیف پر،
یعنی اپنی حالت پر چیزوں کو لے آتا ہے، جو خود ہوتا ہے دوسروں کو ویسا بنا دیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر ہر ایک شے نہ ہو کیوں بہرایاب حسن ملیح، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن ملاحت ہے وہ کیوں نہ پوری کائنات کو فیض بخشے، اور ہر شے کیوں نہ اس کے قدموں میں آ جائے۔ بہرایاب ہونا یعنی فیض پانے والا ہونا، اس کے قدموں میں حاضر ہو جانے والا ہونا، نور مصطفیٰ سے مستفیض ہونے والا بننا۔ اور علماء اکرام نے یہ بات بیان کی کہ تمام کائنات کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حصہ ملتا ہے۔ اور یہ بڑی ایک علمی اور یوں کہیے کہ عشق کی بات ہے، لیکن بہرحال یہاں پر اسی معنی کی طرف اشارہ ہے کہ پھر ہر ایک شے نہ ہو کیوں بہرایاب حسن ملیح۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اصل ہو آب بنے کوزہ ہائے قند حباب، جو بحر شور میں ہو عکس آب حسن ملیح۔ بحر شور کہتے ہیں نمکین سمندر کو، عکس آب حسن ملیح یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ پاک کا عکس جو ہے اگر کھاری سمندر پہ پڑ جائے، کہہ رہے ہیں کہ وہ کھاری سمندر شہد جیسا میٹھا ہو جائے۔ اصل کہتے ہیں شہد کو، اصل ہو آب، آب یعنی پانی، پانی بن جائے شہد، کوزہ ہائے قند حباب یعنی جو پانی کے بلبلے ہیں، سمندر میں بہت سارے بلبلے اور جھاگ ہوتے ہیں، تو حباب کہتے ہیں بلبلے کو، جھاگ کو، تو وہ جھاگ جو ہے نا وہ کوزہ ہائے قند بن جائے یعنی مٹھائی کا کوزہ بن جائے۔ قند کہتے ہیں مٹھائی کو، جب بلبلا بند ہوگا تو ایک کوزے کی طرح لگے گا۔ تو پیارے آقا کے مبارک چہرے کا عکس اگر سمندر پہ، کھارے سمندر پہ پڑ جائے تو شہد جیسا میٹھا اسے کر دے، اور وہ جو بلبلے ہیں اس کے اندر نظر آنے والے وہ قند کے، مٹھائی کے کوزے لگنے لگے۔ سبحان اللہ، تصور میں یہ چیزیں لائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں دل صباحت یوسف میں سوز عشق حضور، نبات و قند ہوئے ہیں کباب حسن ملیح۔ دل صباحت یوسف، یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک دل کی بات ہو رہی کہ حضرت یوسف بھی جس طرح سارے ہی انبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے تھے، اور اس پیار اور عشق میں آپ کا جو جلنا تھا حضور علیہ السلام کے عشق میں، سوز جو تھا، اس سوز سے کیا ہوا کہ مصر کی سرزمین میں جو نباتات تھے، جو پھل تھے، جو میوے تھے، جو قند تھے، جو مٹھائی وغیرہ تھی، وہ سب چیزیں کباب ہو گئی۔ آپ نے سنا تو ہوگا، قرآنی قصہ ہے، مصر پر جو ایک 7 سالہ زبردست قحط آیا تھا، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ٹیکل کیا تھا، اس کو سنبھالا تھا۔ تو بڑی خوبصورت اور کمال کی بات کہہ رہے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ کے سوز کی وجہ سے تھا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں صبیح ہوں کہ صباحت، جمیل ہوں کہ جمال، غرض صبیح ہے نمک خارے باب حسن ملیح۔ صبیح خوبصورت کو ہی کہتے ہیں، صباحت یعنی خوبصورتی، جمیل یہ بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، جمال یہ بھی خوبصورتی کو کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ صبیح وہ ہوتا ہے جو بڑے گورے رنگت کی وجہ سے خوبصورت ہو، لیکن جمیل وہ ہوتا ہے کہ جس کی ادائیں بڑی اچھی ہوں، جس کے نین نقش بڑے نازک ہوں، چاہے رنگت سفید ہو کہ نہ ہو۔ تو بہرحال صبیح ہو یا جمیل ہو، جیسا ہی خوبصورت ہو، لیکن سبھی ہیں، جتنے بھی خوبصورت ہیں کائنات کے، غرض سبھی ہیں نمک خارے باب حسن ملیح۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باب یعنی دروازے سے تمام نمک خار ہیں، نمک خار یعنی حصہ لینے والے، سب حسین و جمیل پیارے آقا کے حسن پاک سے حصہ پانے والے ہیں، سب حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مولانا حسن رضا خان صاحب ایک اور جگہ پر کہ دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت، تھوڑا سا نمک ان کے نمک داں سے نکالا۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کھلے جب آنکھ نظر آئے وہ ملاحت پاک، بیاض صبح ہو یا رب کتاب حسن ملیح۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ پاک، میری جب صبح آنکھ کھلے تو صبح صبح حضور علیہ السلام کے جلوے میرے آنکھوں کے سامنے ہو، اس طرح سے بیاض صبح ہو یا رب کتاب حسن ملیح۔ بیاض کہتے ہیں صفحے کو، کاغذ کو، صبح کا جو صفحہ ہو اس پر حضور علیہ السلام کے حسن پاک کی کتابت ہو، اس پہ لکھا ہوا ہو پیارے آقا کا مبارک چہرہ۔ یعنی مراد یہ ہے کہ صبح صبح میں حضور کا جلوہ دیکھوں اور اسی جلوے میں گم ہو جاؤں، میری زندگی کی کتاب میں جو صبح کا صفحہ ہو اس پہ حضور کا مبارک حسن چھپا ہوا ہو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، یہ فارسی میں شعر ہے، کہہ رہے ہیں حیات بے مزاؤ بخت تیرا می دارم، بتابے اے مہ گردوں جناب حسن ملیح۔ اس شعر کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کہہ رہے ہیں حیات بے مزہ، میری جو حیات ہے وہ بے مزہ، بے لطف سی ہو گئی ہے، پریشان ہوں۔ بخت تیرا می دارم، می دارم یعنی میرے پاس، بخت تیرا یعنی سیاہ بری قسمت، بخت یعنی قسمت،
میری قسمت سیاہ ہو گئی ہے، میں بری قسمت برے نصیبوں میں گھرا ہوا ہوں۔ اے میرے آقا، اے حسن ملی والے، بتاب اے مہ گردوں جناب حسن ملی، اے مہ گردوں یعنی کہ اے آسمان کے چاند، اے حسن ملیح، اپنی روشنی سے، اپنی چاند جیسی چمک دمک سے، اس تاب سے میری اندھیری رات کو سفید کر دو، میرے قسمت کو چمکا دو۔ اگلے اور آخری شعر میں مقطع میں کہتے ہیں، حسن کی پیاس بجھا کر نصیب چمکا دے، تیرے نثار میں اے آب و تاب حسن ملیح۔ حسن کی پیاس بجھا دیجئے، جو یہ جلوے دیکھنے کا مشتاق ہے، دیدار کا طالب ہے، اس کی پیاس بجھا دیجئے، اس کے نصیب چمکا دیجئے۔ تیرے نثار، نثار یعنی قربان، اے آب و تاب حسن ملیح، آب و تاب یعنی چمک دمک حسن پاک مصطفیٰ کے میں نثار جاؤں، میں قربان جاؤں۔ بڑا ہی خوبصورت اور لاجواب کلام ہے۔ اللہ پاک اس کلام کے صدقے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کا جلوہ دیکھنا نصیب کرے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا